اندر اس مسئلے کو بیان کرتا ہے کہ نفع پہنچانے والا بھی اللہ، نقصان پہنچانے والا بھی اللہ، اس کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ تو ہمیں اپنا یہ ایمان بنا لینا چاہیے۔ اور خاص طور پر آج جو ہمارے اس معاشرے میں یہ بات پھیلائی گئی ہے کہ جادو اتنا بڑا عمل ہے کہ اس سے تو اللہ کا رسول بھی نہیں بچا، نعوذ باللہ۔ ایک یہودی لبید ابن عاصم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا تھا، اور وہ جادو ایسا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل باندھ دیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے تھے، پھر کہتے تھے کہ میں نے کھایا ہی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ملنے جاتے تھے، پھر کہتا میں گیا ہی نہیں ہوں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام کرتے پھر کہتا میں نے کیا ہی نہیں۔ یہ اسلام کی بات نہیں ہے، کوئی غلط فہمی نہ ہے، یہ ہمارے معاشرے کی جھوٹی باتیں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی لبید ابن عاصم نے جادو کیا۔ یہ یہودیوں کی سازش ہے کہ انہوں نے ایک یہودی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر برتری دی، اور انہوں نے ثابت کی، یہ کرنے کی کوشش کی کہ دیکھو ہمارا ایک جادوگر آپ کے نبی سے بہتر ہے، اس پر برتر آ گیا۔ قرآن مجید اٹھا کر دیکھیے، پولیس کی تابعداری کرتے ہو جس پر جادو کیا کی دیکھیے، صحابہ کرام کی زندگی دیکھیے، سلف صالحین کی زندگی دیکھیے، تابعین تبع تابعین کی زندگی دیکھیے، ان کے اندر یہ چیزیں نہیں تھی، اصحار ثواب نہیں تھا، ختم قرآن نہیں تھا، فاتحہ خوانی نہیں تھی۔ اپنی بیٹی کو قرآن بھی ختم ہو چکا کہ کل قیامت کے دن آپ یہ کہہ دو کہ اللہ وہ تو عربی میں تھا، میں سمجھتا نہیں تھا، یہ بہانہ بھی ختم۔ ویسے بہانہ تو چلے گا ہی نہیں، چاہے آپ جو بھی کر لو، لیکن یہ بہانہ بھی آپ کا ختم۔ ہر زبان کے اندر قرآن کا ترجمہ ہو چکا ہے، چاہے آپ کا بچہ ہو، چاہے آپ کا بچی ہو، چاہے آپ بیوی ہو، چاہے آپ خود ہو، چاہے آپ کے بھائی ہو، بہنیں ہو، یہ فرض ہے ہر مسلمان پر کہ ہم قرآن کو اٹھائے، اس کو اپنی مادری زبان کے اندر ترجمے کے ساتھ سیکھے، ہم حلال کو پہچانے کہ حلال کیا چیزیں ہے، ہم حرام کو پہچانے کہ حرام کیا چیزیں ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائے۔ جب تک یہ چیزیں ہمیں معلوم نہیں ہوگی کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اس میں تمیز کیسے کرنی ہے، شرک کیا ہے، ایمان کیا ہے، کفر کیا ہے، بدعت کیا ہے، رسم کیا ہے، جب یہ چیزیں ہمیں معلوم نہیں ہوگی تو اس چیز سے ہم بچیں گے کیسے؟ اس لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو اٹھائے، اس کو اپنی مادری زبان میں سیکھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور پھر جب ہم خود سمجھیں تو اس گلی کے اندر، کوچوں کے اندر، بازاروں کے اندر، جہاں آپ کو اللہ نے استطاعت دی ہے، آپ نکلو، قرآن کے احکامات لوگوں کے سامنے بیان کرو، لوگوں کے خوف اپنے دلوں سے نکال دو کہ میں یہ بات کہوں گا معاشرے کے خلاف ہے، معاشرہ کیا کرے گا، معاشرہ میرے خلاف ہو جائے گا۔ نہیں، ایک اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر رکھو۔ اس دین کے خاطر اللہ کے رسول نے طائف کے مقام پر پتھر کھائے ہیں، آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں رسی باندھ کر کھینچا گیا ہے، آپ کے قتل کے منصوبے بنائے گئے ہیں، آپ کو مدینہ ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا گیا ہے۔ یہ اللہ کے رسول کی سنتیں ہیں، یہ ہمیں کرنا پڑے گا۔ لوگ ہمارے خلاف ہوں گے، لوگ ہمیں دمکائیں گے، ہمیں پتھروں سے ماریں گے، ہمیں گالیاں دیں گے، لیکن نہیں، اگر ہمارا ایمان اللہ پر بنے گا تو ہم روز بروز اللہ کے دین کے لیے آگے بڑھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ رب العزت اپنے قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ فرنٹیئر موڑ پہ گوشت والی گلی کے اندر مسجد توحید کے ساتھ ہی مرکز المسلمین ہے، اس کے اندر مغرب کی صلاۃ کے بعد انشاءاللہ درس قرآن ہوگا، آپ آئیے، درس قرآن سنیے۔